ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موزہ گیان پور کے لوگوں، سلام کا جواب کم سے کم اس طرح کا ہو تاکہ پتہ لگے کہ ہاں آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، کچھ کہنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے جو وقت دیا گیا ہے وہ ناظم جلسہ کی جانب سے صرف اور صرف 15 منٹ ہے۔ میں تو صرف آپ حضرات کے سامنے سبق کے طور پر اپنا سبق سناؤں گا اکابرین کی موجودگی میں، اور اصل جو بات ہوگی وہ ہمارے مہمانان کرام تشریف لا چکے ہیں، اصل بیان اور نصیحت ان کی ہوں گی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور اسٹیج پر موقر علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں کچھ کہنا میرے لیے بڑی نامناسب بات ہوگی، چونکہ میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اکابرین کی موجودگی میں آپ حضرات کو اپنا سبق سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتے ہیں جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو۔ اور اس کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو قوم جس چیز سے محبت کرتی ہے اس قوم کا حشر اور اس قوم کا شمار اسی قوم کے ساتھ میں ہو جاتا ہے۔ سامعین اعظام، آج کے اس جلسے سے علماء کی موجودگی میں آپ کو ایک بات بتلا دینا چاہتا ہوں۔ آج امت مسلمہ تنزلی کا شکار کیوں بنی؟ آج امت مسلمہ دوسروں کے پیروں کا ٹھوکروں کا نشانہ کیوں بنی؟ آج امت مسلمہ دوسروں کی نظروں میں آخر کیوں گر گئی؟ آج امت مسلمہ جگہ جگہ پر ذلیل رسوا کیوں ہو گئی؟ کیا اس کے پیچھے کوئی راز ہے یا اس کی کوئی وجہ ہے؟ میرے عزیزو، قرآن کریم
کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جس قوم کو اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ ہو اس قوم کی حالت نہیں بدلا کرتی۔ میرے عزیزوں، آج امت مسلمہ کے اندر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اپنی امت کا امتی بنایا ہے اور اپنی امت میں ہونے کا اس کو فخر بتلایا ہے، لیکن آج وہ امت شراب کے اڈوں پر اپنی زندگی کو بسر کر رہی ہے، آج وہ امت اپنی زندگی کو زناکاری کے اڈوں پر خرچ کر رہی ہے، آج وہ امت دوسروں کے عیوب تلاش کر رہی ہے، آج وہ امت دوسروں کے عیوب کو کھنگال رہی ہے اور دوسروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ یہ امت اسلامیہ کی پہچان نہیں ہے، بلکہ امت محمدیہ کا عقیدہ اور امت محمدیہ کی پہچان تو یہ ہوتی ہے کہ امت محمدیہ کا وہ نوجوان کہ جس کی زبان پر قال رسول کا نذرانہ چھلک دینا چاہیے تھا اور اس نوجوان کی زبان کے اوپر کلمہ نصیب ہو جانا چاہیے تھا اور اس نوجوان کی زبان کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہائے افسوس، بڑے دکھے درد کے ساتھ یہ میسج دے دینا چاہتا ہوں، آج امت مسلمہ اس دور سے گزر رہی ہے کہ دوسری قوم کا معصوم بچہ بھی ایک مسلمان کو اپنی نظروں سے گری ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ آخر کیا اس نبی کے امتی کا یہ پیغام تھا؟ اس نبی کے امتی کا کیا یہ کردار تھا؟ ارے یہ تو وہ قوم ہے کہ جب یہ قوم راستوں چلتی ہے، یہ قوم جب جنگل کی طرف چلتی ہے تو جانور بھی اس قوم کو راستہ دے دیا کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں آج میری اور آپ کی زندگی نہ جانے ان فحاشی اور عریانیت کے کاموں میں خرچ ہو رہی ہے کہ جن کو مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا، مذہب اسلام کے اندر جن چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ آج وہ مسلمان اور وہ نبی کا دعوے دار کہ جو اپنے آپ کو نبی کا امتی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا سچا عاشق کہتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا امتی ہوں۔ اے نوجوانوں سنو، نبی کا امتی اگر ہے تو اس کی زبان پر شراب نہیں چلتی، نبی کا امتی ہے تو وہ سکتے اور قمار بازی نہیں کر سکتا، اگر وہ نبی کا سچا عاشق ہے تو وہ بیار اور سود خوری نہیں کر سکتا۔ آج کیا ہو گیا ہے؟ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آخر کیوں نظر نہیں آتی؟ اس امت کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سے میں یہ گزارش کرتا ہوں اور آپ کو یہ پیغام دے دینا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے یہ باتیں ذرا ذرا سی معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ جراثیم ہیں اور یہ وہ بیماریاں ہیں اور یہ وہ جڑ ہے کہ جن سے معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے وہ امت مسلمہ اس کام کے لائق نہیں ہے اور اس کی یہ شان نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کو تو اپنے متحد ہو کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے اپنے آقا کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اپنے رسول اللہ کی سیرت کو اپنانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنانا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج امت جس دور سے گزر رہی ہے برا حال ہے، کس کو کیا کہا جائے اور کس کو کیا کہا جائے، کہنا آسان ہے، سننا آسان ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ رب کریم ان باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ مزہ تو میرے بھائیوں تب ہے، یہ چھوٹی سی مجلس اور یہ مختصر سی مجلس ہے، لیکن میرے اور آپ کے نظر میں یہ کوئی چھوٹی سی مجلس
ہم اس کو چھوٹی مجلس سمجھ رہے ہیں، لیکن فرشتے گواہ ہیں کہ جہاں پر ایسی نورانی مجلسیں ہوا کرتی ہیں، اللہ رب العالمین سے فرشتے جا کر کے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کا اعلان کر دیجئے۔ لیکن میرے عزیزوں، آج امت مسلمہ میں حالات کے تعلق سے دو باتیں کہنا چاہتا ہوں، اور چونکہ میرے بڑے جناب حضرت مولانا عابد صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہاں پر تشریف فرما ہے، میں ان کے سامنے سبق کے طور پر ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، جب مسلمان قوم نے دین اسلام کا مذاق بنایا ہے، اور جب مسلم قوم نے قرآن کریم کو العیاذ باللہ چھوٹا سمجھا ہے اور دین کے کسی بھی رکن کو حقیر سمجھا ہے، تو نوجوانوں وہ قوم کبھی بھی ترقی کی راستے پر نہیں آ سکتی۔ آج امت مسلمہ نہ جانے کن کن خرافات کے اندر مبتلا ہو کر اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہے، خاص طور سے نوجوان طبقہ اپنی زندگی کو موبائل کے حوالے کر چکا ہے، اور موبائل کے اندر نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، نہ جانے کن کن چیزوں کا ایجاد کر رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ کی بستی کے اندر یہ مدرسہ افضل العلوم، اس مدرسے کے اندر، اس مدرسے کی برکت سے اور ایسے جلسے اور مجلسوں کی برکت سے ہمیں تو اپنی زندگی میں تبدیلی لے آنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر لینا چاہیے۔ ارے آپ نے ابھی زندگی کے اندر یہ نہیں سنا ہوگا کہ مساجدوں کو بند کر دیا گیا، مدارسوں کو بند کر دیا گیا۔ کیوں میرے عزیزوں؟ حکومت کا کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے، حکومت کی اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو عیاشی کے اڈوں پر گزارنا شروع کر دیا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو فحاشی کے اڈوں پر گزارنا شروع کر دیا ہے، آج ہم نے اپنی زندگی کو زناکاری کے اندر گزارنا شروع کر دیا ہے، جبکہ ہم قرآن کے خادم ہیں، جبکہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، جبکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے اشرف، سب سے اعظم آپ کو اللہ نے بنایا ہے، اشرف المخلوقات۔ اللہ نے 18,500 مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے معظم جو انسان کو فرمایا ہے۔ لیکن آج انسان آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے حالات نے گھیرا، کبھی یہ دور نہیں آیا تھا۔ خدا کی قسم، گزشتہ سال میں تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے بھی دبکا چوری کر کے تالے لگا لگا کر کے نماز پڑھتے تھے۔ کیوں؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دیا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ یہ وجہ اس لیے آئی، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو قوم کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتی ہے اس کا حشر اسی کے اندر ہو جاتا ہے۔ آج نوجوان اور ہمارے عمر دراز قسم کے لوگ اور درمیانی عمر کے لوگ بھی اپنا یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فیشن چلا آ رہا ہے، ایک فیشن چلا آ رہا ہے، جبکہ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے احکام کے ایک ایک احکام کی کوئی بھی ناپامانی کرے گا اور اس کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کا اجر اور اس کا حشر کیا ہوگا یہ تو قیامت کے روز ہی پتہ چلے گا۔ آج ہمارے نوجوان ساتھی بڑی آب و تاب کے ساتھ میں حجام کی دکان پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھے سے ڈیزائن کی کٹنگ کرنا۔ میرے بھائیوں، کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم نہیں دی تھی اور اس چیز کی تعلیم نہیں دی تھی. فرمایا کہ جو قوم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گی وہ قوم اسی کے ساتھ میں اس کا عشر شمار کیا جائے گا. آج ہمارے والدین بھی خوش ہوتے ہیں کہ جاؤ بیٹا ڈیزائن والی کٹنگ کرا کے لانا. اس بچے کا قصور نہیں ہے, اس بچے کا کوئی غلطی نہیں ہے, قصور صرف اور صرف ہمارے ان ماں باپ کا ہے کہ جو ماں باپ اپنے اس بچے کو فیشن کی طرف ڈھال رہے ہیں. میرے بھائیوں, مختصر سا وقت مجھے ملا تھا, 15 منٹ مجھے ملی تھی اور اسی 15 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹنے کی طرف چلتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. لیکن میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو ایک پیغام دیا ہے اور اس امت کو جو ایک پیغام ہم سب کو ملا ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. وہ بہت عجیب و غریب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا دکھ ہوتا ہے اور بڑا درد ہوتا ہے کہ یہ امت کے معصوم بچے, ان امت کے معصوم بچوں کے اوپر اور نونہالان بچوں کے اوپر یہ شگفتہ پھول جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی زبانوں کے اوپر ہم یہ نہیں کہتے. اور شریعت کے اندر کسی بھی اعتبار سے آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ شریعت عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے منع کرتی ہو. نہیں, اسلام عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے منع نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے کہ پڑھائیے. لیکن فرمایا سب سے پہلے اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سے اور قرآن کریم کو پڑھا کر کے اس بچے کے ذہن کے اندر پہلے دینی ماحول قائم کیا جائے, اس کے بعد پھر عصری تعلیم کی طرف اس بچے کو ڈھال دیا جائے, تب ہے مزہ. لیکن میرے عزیزو, افسوس ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ ہے, کلمے کا پتہ نہیں ہے, اور اگر اس سے کہا جائے کہ انگلش میں کوئی کویتا آپ کو یاد ہے فوراً سنا دے گا. اس لیے میرے عزیزو, ہم سب کو یہ کرنا ہے اور ہم سب کو یہ متحد ہو کر کے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہے کہ انشاءاللہ العزیز پہلے سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دلائیں گے. قرآن کریم کی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ پیراستہ کرائیں گے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد عصری تعلیم بھی دیں گے. چونکہ عصری تعلیم کی آج زمانے کے اعتبار سے ضرورت ہے. عصری تعلیم کو بہت پڑھنے کی آج کے وقت میں اشد ضرورت ہے. پھر بھی میرے بھائیوں, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگیوں کے اندر, اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لائیں, اپنی زندگی کے اندر ایک ماحول بنائیں اور اپنی زندگی کو شرع و سنت کا پابند بنائیں. ورنہ میرے عزیزوں, کل قیامت کے روز آقا مدنی علیہ السلام نے اگر رب کعبہ کی قسم منع کر دیا کہ یہ میرا امتی نہیں ہے, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اور مجھے نہیں بچا سکتی. اس لیے میرے بھائیوں, یہ میسج اور یہ بات اس اسٹیج سے اور علماء کے حوالے سے آپ یہ اپنے ذہنوں میں بٹھائیں کہ انشاءاللہ ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں یہ اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم جو بات بتلائی گئی ہے, جو باتیں بتائی گئی ہیں, ان پر عمل کر کے اور ان کو اپنے سینے میں بٹھا کر کے ہم ان پر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ کے چشمہ باز کر